بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو بنائے گا اس کو، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور آپس میں خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفے کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں خلیفہ بادشاہ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جس طرح بادشاہ آزاد ہوتا ہے نا، اسے کوئی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایک مخلوق ایسی ہوگی جو چاہے وہ کر سکے گی، آزاد مخلوق ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جس طرح باقی جو مخلوقات تھیں اس وقت، فرشتے ہیں یا جانور تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک آزاد مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جس کو آزادی حاصل ہوگی، وہ فرما برداری بھی کر سکیں گے اور نافرمانی بھی کر سکیں گے۔ تو خلیفے کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا خلیفے کا مطلب جو ہے وہ نائب ہے، کہ نائب کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اپنا نائب بنا رہے ہیں، نائب کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کے نائب ہوں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکے بعد دیگرے خلیفے آئیں گے، یکے بعد دیگرے انسان آئیں گے، انسان آتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، آتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، ایک انسان دوسرے انسان کا نائب ہوگا، دوسرے کی جگہ پہ آئے گا، دوسرے کی جگہ پہ جانشین بنے گا، یہ مطلب مراد ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، نیک عمل کیے، میں ان کو زمین کا جانشین بناؤں گا۔ تو خلیفے کا مطلب ایک جانشین بھی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تجھے خلیفہ بنائیں گے زمین میں۔ تو بادشاہت دی تھی اور انہیں جو ہے وہ ایک خلیفے، اپنے خلیفے کے بعد دوسرا جو ان سے پہلے تھے، ان سے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کو زمین میں پیدا کروں گا جو زمین میں جانشین ہوگا، یا زمین میں ایک آزاد مخلوق ہوگی جو اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکے گی۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا اے اللہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی، تو اے اللہ ہم تو تیرے پاس ہیں، تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے لگا ہے؟ تو اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ فرشتے انسانوں سے پہلے چونکہ زمین پہ جن آباد تھے تو جنوں کی حرکتیں دیکھ چکے تھے، تو فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ جس طرح جو کام جنوں نے کیے ہیں وہی کام یہ مخلوق بھی کرے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو ہے وہ یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلیفے کا ایک معنی، تیسرا معنی یہ بھی ہوا کہ جانشین بنانے لگا ہوں، یعنی پہلے جن تھے، اب جنوں کی مخلوق فرشتوں سے زمین سے اٹھا لی گئی، اب انسان کو زمین پہ بسایا جائے گا، یعنی جنوں سے زمین کی حکومت چھین کر زمین کی حکومت کن کو دی جائے گی؟ انسانوں کو دی جائے گی، اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تین معنی یہاں پہ ہو گئے۔ ایک معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفے سے مراد بادشاہ لیا، جس طرح وہ آزاد ہوتا ہے انسان آزاد ہوگا، دوسرا ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے، اور تیسرا جنوں کے بعد انسانوں کو زمین کی حکمرانی جو ہے وہ عطا کر دی گئی ہے۔ تو چونکہ وہ فرشتے وہاں پہ دیکھ چکے تھے جنوں کی حالت، اسی بنا پر انہوں نے یہ کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ تو زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے۔ اور یہ اصل میں فرشتوں نے اپنی بات کا اظہار کیا تھا، اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ تو رائے کو اسلام میں بھی پسند کیا گیا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا، رائے کے اظہار سے مراد یہ ہے کہ اپنی رائے دیں اور خاموش ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں رائے دی ہے تو اب رائے مانی بھی جائے۔ آپ رائے کو منوانا جو ہے، جب انسان منواتا ہے تب خرابی ہوتی ہے، رائے دینے میں خرابی نہیں ہے، منوانے میں خرابی ہے۔ اگلے کا دل کرے وہ آپ کی بات مان لے، اگر نہیں دل کرتا تو وہ آپ کی بات نہ مانے۔ تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ اس ایسی مخلوق کو جو ہے وہ تو پیدا نہ کر، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح ہم کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ تو انی عالم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، مجھے پتہ ہے کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ان کے اندر ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے ہر روز عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد فرشتے جب ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا تھا؟ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، عصر کی نماز، فجر کی نماز، تو فرشتے جب اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم نے کہا تھا یہ فساد کریں گے، دیکھو یہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں پہ جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال انی عالم ما لا تعلمون، دنیا میں برے لوگ بھی ہیں، فرشتوں کا یہ خدشہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں برے لوگ بھی ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، انبیاء اور نیک لوگ بھی دنیا کے اندر بہت سارے آئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔